ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، 24ویں نماز تراویح کے بعد 24ویں پارے کی منتخب کردہ موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہاں سورہ المومن میں سے ہم نے 2 چیزوں کا انتخاب کیا جس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی کے اندر پیش آنے والے معاملات میں سے ہے، اور اس کا تعلق خاص کر ان لوگوں کے ساتھ ہے جو خدمت دین کا فریضہ سر انجام دیتے وارثان منبر ہیں اور حق کی تبلیغ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہاں ایک لاہ عمل دیا جا رہا۔ سورہ مومن کے اندر ابتدا بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ فرمائی۔ اصل میں یہ تھا، کفار مکہ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تانے دیتے، اذیتیں دیتے، تکالیف پہنچاتے۔ حضور علیہ السلام کا دل بوجھل رہتا، اذیت پہنچتی قلب مبارک کو۔ تو کفار مکہ کا یہ رویہ دیکھا تو اللہ رب العزت کی طرف دل میں ایک التجا تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہونا۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کو بھی ان کے پیروکاروں نے اور کفار نے اسی طرح اذیت پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی، اور وہ اپنے انبیاء سے جھگڑتے بھی تھے اور مذاق بھی کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس رویے کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا، اور فرمایا کہ اگر کفار مکہ نے بھی یہ روش ترک نہ کی تو فرمایا انہیں بھی ہولناک انجام کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ مجھے اپنا رد تسلیم نہیں کرتے، میری وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو بات استنباط ہے وہ یہ کہ اہل حق کو ہمیشہ حق کی بات کرتے وقت تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ اگر آپ حق کی بات کر رہے ہیں تو راستے میں رکاوٹ کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کی حق کی دعوت درست نہیں ہے۔ اگر آپ کی حق کی بات کرتے وقت راستے میں رکاوٹیں ہیں، تانے ہیں، کردار کشی ہے، فتوے ہیں، بہت ساری باتیں، تکالیف ہیں، تو پھر آپ ان حدوں کو پار کر کے مطمئن کر کے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ حق پر ہیں۔ یہاں بھی یہ بات آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ اور سیرت پاک سے اخذ ہے کہ آقا علیہ السلام جیسی ہستی کو اور انبیاء کرام علیہ السلام کی جیسی عظیم ہستیوں کو بھی ان کے معتقدین اور پیروکاروں نے تانا زنی سے محفوظ نہیں رکھا، تہمتیں لگائیں، جھوٹ بولے، ان انبیاء علیہ السلام پر مختلف قسم کی اذیتیں پہنچائیں، تکالیف پہنچائیں، کئیوں کو آرے سے چیر دیا، کہیں کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا، مختلف تکالیف اور پریشانیاں، مگر وہ حق پر قائم رہے۔ اور جرم ان کا کیا تھا کہ وہ حق کی بات کرتے تھے، اسلام کی، دین کی، اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، اور اگر کفار مکہ بھی باز نہ آئے تو انہیں ہولناک انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم پاک ہے۔ کیوں؟ جب قوم دعوت حق دینا چھوڑ دیتی ہے، جب قوم دعوت حق دینا چھوڑ دیتی ہے، جب قوم
اللہ رب العزت کی وحدانیت کا درس دینا چھوڑ دیتی ہے تو پھر اس پر عذاب آیا کرتے ہیں اور تکالیف آیا کرتی ہیں۔ جب تک قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور حق کی کام کو اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتی رہتی ہے تو فرمایا وہاں پر اللہ رب العزت کی مدد و نصرت نازل رہتی ہے۔ فرمایا لوگ جو تانا دیتے ہیں ان کے تانوں کو چھوڑ کر کے آپ حق کے راستے سے پیچھے نہ ہٹ جائیں بلکہ اپنا کام جاری رکھیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کی سیرت پاک سے ایک نقطہ۔ دوسری بات، جب آپ دعوت و تبلیغ دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، تو ان کی اصلاح کیسے کرنی ہے وہ ہم یہاں سے ایک بات لیں گے کہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوست تھا جو شام میں رہتا تھا، اور وہ اکثر سیدنا حضرت عمر کے پاس آتے تھے، اور اگر وہ خود نہیں آتے تو شام سے جو بندہ بھی آتا تو اس سے اپنے دوست کا حال پوچھتے۔ ایک دفعہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام سے ایک شخص آیا تو اس سے حضرت عمر نے اپنے دوست کے حال کے متعلق پوچھا، تو اس شخص نے رپورٹ دی کہ حضور وہ تو برباد ہو گیا، وہ تو تباہ ہو گیا، اس کی اخلاقیات بدل گئی، وہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اور بہت ساری بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی اور سن کر کے فرمایا جب تم واپس جاؤ تو مجھے مل کے جانا۔ اس نے جب کام کاج کر لیے واپس جانے لگا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھ کر کے دیا، فرمایا یہ میرے دوست کو دے دینا۔ اور وہ خط پہ کیا لکھا؟ فرمایا کہ یہ خط عمر بن خطاب سے فلاں شخص کی طرف ہے، تم پر سلام ہو، میں تیری طرف اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور جو وحدہ لا شریک ہے، گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب والا، بڑی قدرت والا، اور اس کے بغیر کوئی اور معبود نہیں ہے، اسی کی طرف سب نے واپس پلٹ کر لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جملے لکھ کر کے فرمایا کہ یہ اس کو دے دینا۔ جب خط لکھا گیا تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا کر کے اس کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے اس دوست کو ہدایت کی توفیق عطا فرما، اور جو پاس بندے اور بھی بیٹھے تھے ان سے بھی فرمایا کہ تم میرے دوست کی ہدایت کے لیے دعا مانگو، ان سے بھی دعا منگوائی۔ اور جب دعا کرنے لگے تو آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور پھر خط بند کر کے اس کو دے دیا۔ جب خط اس کے پاس پہنچا اس نے خط کھولا، اور کھول کر کے جب اس خط کو پڑھا تو اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت عمر نے کیا لکھا، انداز کیا اپنایا ہے، اور جب خط وہ پڑھا، ایک بار پڑھا، دو بار پڑھا، کئی بار پڑھا، تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اس کا دل نرم ہوا، اور فرمایا کہ اسی وقت اس نے وعدہ کر لیا کہ میں توبہ کرتا ہوں اور فسق و فجور کو چھوڑتا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی توبہ کی اطلاع ملی تو آپ بڑے خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ یعنی تم بھی جب اپنے کسی بھائی کو دیکھو تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تو راہ راست پر لانے کے لیے اس کے لیے فرمایا دعا کرو، اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو، اسے سیدھی راہ پر چلانے کی کوشش کرو، اور اس کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا مانگو، اس کے خلاف شیاطین کی مددگار نہ بن جاؤ۔ یہاں سے یہ نقطہ ملا کہ کیا حکیمانہ انداز ہے تبلیغ کا، کہ کسی کو اصلاح کی طرف لانا ہے، کسی کو ہدایت کی طرف لانا ہے تو حکمت کا راستہ اختیار کیا جائے، نہ کہ اس پر فتوے لگا دیے جائیں، نہ کہ اس پر کردار کشی کی جائے، اس پر سختی کی جائے، بلکہ محبت، پیار اور حکمت کے ساتھ اس کو واپس لائیں تاکہ اس کے دل کے اندر آپ کی جگہ بن جائے اور آپ کی کہی ہوئی بات کو وہ تسلیم کر لے اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ جھکنے والا بن جائے۔ تو جب انسان
یہ کام حکیمانہ انداز ہم وارثان ممبر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ اگر اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہماری زندگی سمجھ سکتی ہے، ہم دوسروں کو لا سکتے ہیں قریب، اور ہم ان بھولے بھٹکوں کو دوبارہ پھر رب کی قربت کی طرف لا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔